جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تحریک کا بدترین ظلم کیا گیا مریدگی کے اندر، اس کی لیے احتجاج کے لیے جو کال عمران خان صاحب نے دی، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اس وقت جس طرح فسطائیت پورے ملک پر چھائی ہوئی ہے، کوئی حق کی بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے جیل سے یہ صدا کو بلند کیا، اور آج اس سلسلے میں ہم بھی اپنی نمائندگی یہاں پر پیش کر رہے ہیں. اور جس طرح سے تحریک انصاف کے ورکر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ہم یہ ان کا احسان نہیں بھولیں گے. مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، تو ان سے جو بھی مشاورت ہوگی، ظاہری بات ہم ہمارے ہی نکلے ہیں، تو ہم بھی ظاہری بات ان کی بات پر لگتا ہے ضرور کہیں گے، ضرور نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اب ایک تحریک چلنی چاہیے؟ جی یہ ماضی ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے. ماضی میں جس طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھا گیا، ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بڑے جو ہیں اس بات پر بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، مدارس اور مساجد کو سیل کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر جو صورتحال اس وقت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک پیج پر اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں گے. جی یہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. یہ ہے کہ اس وقت جب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو بجائے ظالموں کے ساتھ ملنے کے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ان کا شکریہ ادا کریں گے اس بات پر. آپ کو چاہیے آپ پنجاب میں کار دیں کہ آپ کی جتنے بھی کار ہیں یہ پشاور. جی یقیناً جی، یہ کے پی کے میں تو یہ جو بھی ہے ہمارے محترم نکلے ہوئے ہیں، عبدالعلیم صاحب ہیں، تو پنجاب کے اندر جو صورتحال اس وقت ہے وہ بڑی دیگر گوں ہے. پنجاب کے اندر تو ظلم و ستم کی انتہا کی جا رہی ہے. اگر کوئی بندہ نکل تو اس کے اوپر سیدھی گولی چلائی جا رہی ہے. کیسے نکلیں؟ 26 نومبر کو بھی ہوا، فورم بھی آپ کے ساتھ 3 اکتوبر کو ہو چکا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری عمر یہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کو آپس میں الجھائی رکھے ہیں؟ جی ماضی میں انہوں نے ہمیں الجھائی رکھا ہے. اس سے تو یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ماضی میں انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھا، غلط فہمیاں پیدا کی رکھی، اور آج اس وقت سارا ظلم ہو رہا ہے. پچھلی دفعہ وہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گولی کیوں چلائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور آج ہمارے اتنے بندے شہید کر دیے گئے ہیں. ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ایک ہی جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کوئی جماعت نہیں کھڑی، نہ کوئی مذہبی جماعت نہ کوئی سیاسی جماعت. ایک جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہے جس کو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف. تو یقیناً یہ ماضی میں ہمیں ایک دوسرے سے جڑا رکھا گیا. اب اگلا لایا والے ہمارے بزرگ جو ہمارے بڑے ہیں وہ دیکھیں. سر یہ رانا ثناءاللہ عطا کہتے ہیں کہ آپ کے اتنے لوگ نہیں شہید ہوئے. یہ ان کی حکومت ہے جی، ان کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر ہر چیز موجود ہے. اب کون سی بات جو ہے وہ چھپی رہے گی؟ کوئی بات نہیں چھپی رہے گی. ہم ارباب اختیار سے آرمی چیف صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کیا ظلم و ستم کیا کیا گیا. سر آپ کی آرمی چیف حافظ ہے، وہ حافظ قرآن کے تو یہ ظلم و زیادتی جو ہو رہا ہے، ہم ابھی بھی اس امید پر ہیں کہ آصف منیر صاحب جو کہ سید بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور ہماری پاک آرمی جس کے شانہ بشانہ سب کھڑے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. آج افغانستان سے جو بربریت ہو رہی ہے تو یہ سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، تو اگر ہمیں ہی مارا جائے گا، ہمارے اوپر ٹینک چلائے جائیں گے، ہمارے بچوں کو روندا جائے گا، تو پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ ہم اسے اپیل کرتے ہیں. سب پاکستانی عوام تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. کیا یہ فوج کھڑی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ انشاءاللہ یہ فوج بھی کھڑی ہوگی. یہ فوج ہماری ہے، ہم اس کے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم یہاں کے باسی ہیں. ہم نے کوئی اپنے سامان سمیٹ کر ہم نے کوئی انگلینڈ نہیں چلے جانا. ہمارے امیر محترم نے کہا تھا ہم نے یہیں پہ رہنا، ہماری قبر بھی یہیں پہ ہوگی، ہم پیدا بھی یہیں پر ہوئے ہیں. تو یہ آرمی بھی ہماری ہے. ہم ان کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے. انڈیا نے جو حملہ کیا تھا تو سب سے آگے کون کھڑا تھا؟ تحریک لبیک والے کھڑے تھے. پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال تھی، سب سے آگے آپ کو کون نظر آیا؟ تحریک لبیک والے نظر آئے. ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے اوپر یعنی کہ اعتماد کرنے والے، اور آج ہم پر ظلم و ستم کی اتنے پہاڑ توڑ دیے جائیں کہ ہمارا جینا ہی دوبر کر دیا جائے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کی وہ کدھر ہیں تنظیمات جو ایک پٹاخہ چلے تو ساری اکٹھے ہو جاتی ہیں؟ آج ہزاروں لاشیں ہیں، سینکڑوں شہید زخمی ہیں، لاشوں تک رسائی نہیں مل رہی، چھتوں سے لاشیں مل رہی ہیں. آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کدھر گیا؟ وہ سارا عالمی میڈیا کدھر گیا؟ ہمارا پاکستان کا میڈیا کدھر گیا؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں اور ہم نے یہیں پہ جینا ہے کہ ہماری کوئی آواز نہیں ہے؟ ہم تحریک انصاف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری آواز اٹھائی ہے. سر یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس سے تو صرف ظلم کی توقع رکھتے ہیں. اچھائی کی اس وقت کوئی توقع نہیں ہے ان کے ساتھ.
इसके तक कोई इमरान खान साहब के दौर में मामला हमारे साथ हुआ था, उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएट किया, उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किया, हमारे साथ बैठे, उन्होंने हमारी बात को सुना, अगर चौधर भी शहीद हुए, लेकिन इन्होंने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। अब अल्लाह ताला ये हम आर्मी चीफ से ही अपील कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वही इदारा बड़ा है, कोई भी हमारी नहीं बात। सर ये जिसे यहूदी एजेंट कहते थे उसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया, ये मुसलमानों ने इसराइल को तस्लीम कर दिया। ये देखें गलत फहमी है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो या जो ये मीडिया है वो जैसे बात को बढ़ा ले, हम तो किसी की बात तो नहीं कर सकते ना। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के राज जानता है। ये तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम जब मिल बैठेंगे इंशाल्लाह, खत्म तो होने वाले नहीं है ना, बातिल से डरने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मौलाना साहब जब तक ये 2 नमूने पाकिस्तान में मौजूद होंगे, हर बंदे के ऊपर जुल्म होता रहेगा, और ये नहीं कि ये सिर्फ पीटीआई के ऊपर हुआ या टीएलपी के ऊपर हुआ, हो सकता है बाकी जितने मजहबी जमातें या आम लोग हैं इसके ऊपर भी ये दिन आने वाला है। हम सबको चाहिए कि इन अदारों के खिलाफ आवाज उठाएं। ये 2 नमूने देखें, ये जब तक पाकिस्तान में मुसल्लत है ये जुल्म होता रहेगा। सर आप क्या कहते हैं, अभी जो आपका लीडर है उनसे आप कोई राब्ता करेंगे क्या? अभी पीटीआई राब्ता हो पा नहीं रहा, उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। हमारे अमीर मोहतरम किस हाल में है, हमारे अनस भाई जो उनके बाबा जी के छोटे साथी किस हाल में है, हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं, हमारा किसी को हर दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिए, अदालती दरवाजे हमारे लिए बंद है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है, लोग रोज के टीएनपी के हर एक बंदा शहीद हुआ जा रहा है। जी ऐसे ही पूछने वाला ही नहीं है, नहीं कोई पूछने, आपके सामने है जी। अब ये आप मीडिया वाले या सोशल मीडिया वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सवाल उठाएं, आप ये बेहतर समझते हैं। सर ये सोशल मीडिया ही आपकी आवाज उठा रहा है, और मीडिया आपकी आवाज नहीं उठाएगा। नहीं, शुक्रगुजार हैं, कई मीडिया वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी आवाज को उठाया है। समा टीवी ने हमारी आवाज को उठाया है, उन्होंने दिखाया है। तो मीडिया वाले जारी बात है, मीडिया में अगर इनके कंट्रोल में तो कोई मीडिया वाले आजाद भी तो हैं। सहाफत का तो हलफ ही यही है कि सच्चाई को बयान करना। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह मामला चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत मेहरबानी सर।